الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم خلاصة الأرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم الهدى وقادة التقى مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الہی کرم تو اگر کرے الہی کرم تو اگر کرے وہ بات زبان سے نکلے جو دل پر اثر کرے بزرگان محترم قابل قدر حضرات علماء کرام ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دور و دراز سے سننے والے خواتین اسلام
آج کا یہ شامیانہ اور آج کی جلسے کی یہ رونق اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ علاقے کا معروف اور مشہور ادارہ اور ہم سب کا محبوب مدرسہ جامعہ بیت العلوم کا آج اجلاس ہے اور مدرسے کی محبت میں جہاں دور و دراز سے اکابر علماء تشریف لائے وہاں ماشاءاللہ عوام الناس کا بھی ایک ضم غفیر اور اتنا بڑا مجمع ہے جس سے اندازہ ہے کہ آپ کو جامعہ بیت العلوم سے بھی محبت ہے اور اللہ کے دین سے بھی محبت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر مسلسل اکابر علماء آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں بڑی جرأتانہ انداز میں انہوں نے آپ کے سامنے دین حق کو رکھا اور بہترین خطاب فرمایا۔ میں آپ کے سامنے کوئی جوشیلی تقریر نہیں کروں گا، مجھے آپ سے اپنا درد بانٹنا ہے، اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں اور بھائی لوگ آپس میں اپنا درد بانٹتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کا دنیا میں آنا یہ اصل میں انسانوں کو انسانوں سے ملانے کے لیے اور پھر ایمان والوں کو اللہ سے ملانے کے لیے تھا۔ دنیا میں بسنے والا انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آپ کے بتلائے ہوئے کلمے پڑھ لے اور پھر اللہ کا چاہنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ جو مخلوق سراپا خیر ہوتی ہے اسے فرشتے کہتے ہیں اور جو مخلوق سراپا شر ہوتی ہے اسے شیطان کہتے ہیں، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ پھر دستور یہ ہے کہ جس انسان میں خیر غالب ہو اسے اچھا انسان کہا جاتا ہے اور جس انسان میں شر غالب ہو اسے برا انسان کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بتائی۔ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچا پکا کامل الایمان مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہو، اس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ ذرا اپنے گریبان میں پوچھا بتائیے دو چیزیں جو حضور نے حدیث شریف میں بتائی ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہماری زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے ہاتھوں سے بھی دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ مسلمان نام کے نہیں، مسلمان کام کے بنو۔ یہاں جوشیلی تقریریں سن کر
اور ایسے شاندار اجلاس میں جلسے میں بیٹھ کر جہاں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں بیداری آتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد کی ہماری زندگی وہ 100% دین پر ہونی چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی ناراضگی کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، فلاں مہمان ناراض ہو جائے گا، فلاں محلے والا ناراض ہو جائے گا۔ سب کی ناراضگی کی فکر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور شاعر تو کہتا ہے سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے، اور مدِ نظر تو مرضی جانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو ہونا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جس رب کا ہم دانا پانی کھاتے ہیں، جس نے سانس لینے کا موقع دیا، جس نے یہ کائنات بنائی، ہمارے ماں باپ کو بنایا، ہمارے لیے رشتہ داری بنائی، یہ دنیا کا شامیانہ سجایا، دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے بنائی، اس کا حق یہ ہے کہ اس پروردگار کو راضی کیا جائے، اس کے سامنے سر سجود ہو جائے، اس کے سامنے عبادتوں کے لیے جھک جائے۔ سب کو راضی کر لیا، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ جو بھی ناراض ہے ہمیں فکر ہے، لیکن اللہ ناراض ہے کوئی فکر نہیں۔ نہ زندگی میں نمازوں کی پابندی ہے، نہ تلاوت قرآن کا کوئی ذوق رہا ہے، نہ گھر میں تعلیم اور تربیت کا کوئی ماحول ہے۔ میاں صبح اٹھتا ہے، جاب پہ چلا جاتا ہے، اور بیوی گھر میں دن بھر کام کاج کرتی ہے۔ پوچھتے ہیں بھائی دین کا کیا حال ہے آپ کے گھر میں؟ تو کہتے ہیں کہ فرصت نہیں ملتی، کھانے کمانے پکانے میں وقت گزر جاتا ہے۔ کیا قبر میں یہ جواب دو گے؟ فرشتے پوچھیں گے کہ دین پر کتنا عمل کیا، سوالات ہوں، تو کیا یہ کہیں گے کہ جاب میں وقت گزر جاتا تھا، گھریلو کام کاج میں وقت نکل جاتا تھا؟ وہاں یہ چیز نہیں چلے گی، وہاں بہانے نہیں چلیں گے، وہاں کی تیاری نہیں کرنی ہے۔ قبر میں فرشتے سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بتلا تجھے کس نے پیدا کیا، تیرا معبود کون ہے؟ اگر دنیا میں رب کی مان کر چلا ہوگا، رب کے سامنے سجدے کیے ہوگے، ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی، قبر میں پھر پھر جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کی مان کر نہیں چلا ہوگا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہوا ہوگا، مسجدوں میں آنا جانا نہیں رہا ہوگا، عبادت میں اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکا ہوگا، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کا عشق نہیں ہوگا، بندہ جواب نہیں دے سکے گا، تھر تھر کانپنے لگے گا، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، یہ بھی نہیں بتا سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جیسی زندگی گزری ہے، قبر میں اس کا وہی حشر ہوگا، مرنے کے وقت اس کی زبان سے وہ کلمے جاری ہوں گے جو زندگی پر اس نے عمل کیے۔ دوسرا سوال ہوگا بتا تیرا دین کیا ہے؟
اگر زندگی میں دین پر عمل کیا ہوگا، زندگی میں دین پر چلا ہوگا، دین کو اپنا اوڑھ بچھونا بنایا ہوگا، اللہ کے راستے میں چلا ہوگا، سردیوں کی لمبی راتوں میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑا ہوا ہوگا، اللہ کے سامنے آہوزاری کی ہوگی، دین کے تقاضے کو پورا کیا ہوگا، شریعت پر عمل کیا ہوگا، شریعت کی پاسداری کی ہوگی، بندہ بتائے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر دین پر عمل نہیں ہوگا، انسان بدلے جھانکتا رہ جائے گا، ہکا بکا رہ جائے گا، جواب نہیں ملے گا۔ اور تیسرا سوال ہوگا، بتاتا نبی کون ہے؟ یہ قبر میں بتایا جائے گا اللہ کے نبی کو کہ یہ شخص کون ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی سیرت پر چلا ہوگا، اللہ کے رسول کی صورت کو پسند کیا ہوگا، آپ کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا، حضور کے فرمان پر عمل کیا ہوگا، بندہ بتائے گا یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر زندگی میں نبی کے طریقے کو پسند نہیں کیا، میرے محبوب کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنایا، میرے محبوب کی سیرت کو اپنی سیرت نہیں بنایا، میرے محبوب کی صورت جیسی صورت نہیں بنائی، قبر میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، آدمی نہیں دے سکے گا۔ یہ اتنے بڑے جلسے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ 100% دین پر آ جائے، یہ دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب، اور جو مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، وہاں سے پھر محشر میں جانا ہے، آخرت کا جو معاملہ پیش ہونا ہے وہ بھی سب کامیاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جامعہ بیت العلوم کا اجلاس ہو گیا، ہم نے ماشاءاللہ بہترین کھانا کھایا، حضرت مولانا امداد الحق صاحب نے سب کی بہترین مہمان نوازی کی، اور آپ لوگ خوش ہو کر واہ واہ کرتے ہوئے تعریف کے کلمات کہتے ہوئے یہاں سے ہاتھ دھو کر چلے گئے۔ یہاں سے ہمیں کچھ لے کر جانا۔ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ امت میں اور امت کے جو نونہال ہیں اور امت کے جو افراد ہیں، ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، ان کے دل و دماغ میں شریعت بیٹھ جائے، ان کے اندر دین آ جائے، ان کے اندر ایمانیت آ جائے، ان کے اندر اخلاقیت پیدا ہو جائے، یہ جلسے کا مقصد ہوتا ہے۔ خالی واہ واہ کر کے یہاں سے چلے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین لا کر ہمیں دیا، بڑی محنت کی، دین پھیلانے میں اللہ کے نبی نے بڑی مشقتیں جھیلی، بڑی قربانیاں دی، مارے کھائی، وطن کو چھوڑا، رشتے ناطے کو توڑا، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن کو بھی چھوڑنا پڑا، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑنا پڑا، سب چیز داؤ پر لگا دی، ساری قربانیاں دی، لیکن یہ دین امت تک پہنچا کر رہے ہیں۔ طائف کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی میشن لے کر چلے، مکہ والوں نے نہیں سنی، حضور نے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنی پیاری بات بتائی، اتنی سادہ، اتنی سمپل، اتنی سچی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہم کامیابی کہاں ڈھونڈتے؟ بازاروں میں ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، مارکیٹوں میں گھوم کر ترقی تلاش کرتے ہیں، اسکول کالج میں جا کر ہم لوگ ڈگریاں لے کر سوچتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی وہاں نہیں ملے گی، کامیابی اللہ کے دین میں ملے
آپ کے گھر میں ملے گی۔ روزانہ مسجد سے 5 وقت ہمیں ندا دیتا ہے، بلند آواز سے ہمیں صدائیں لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بڑا سمجھ لیا، ہم نے سیٹھ لوگوں کو بڑا سمجھ لیا، کارخانے داروں کو بڑا سمجھ لیا، زمین جاگیر والوں کو ہم نے بڑا سمجھ لیا، امیر رئیس لوگوں کو ہم نے بڑا سمجھ لیا، لیکن مؤذن کہتا ہے کوئی بڑا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور پھر سزا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کے دربار کی طرف، آؤ دین متین کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کہاں ملے؟ اللہ کے گھر میں ملے گی۔ کامیابی کہاں ملے گی؟ دین محمدی میں ملے گی۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، فیکٹریوں میں، دنیا میں گھوم پھر کر کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اور یہ مدارس اسلامیہ ہیں، اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ امت کے نونہالوں کو یہاں لایا جاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ اس کے دل دماغ میں یہ چیز اتاری جاتی ہے، اس کے عقائد کو، اس کے ایمان کو پہلے دن سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ساری چیزیں ہوں لیکن ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، تو پھر کیا کام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، امید تھی کہ مکہ والوں نے میری بات نہیں مانی، میری دعوت کو قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ طائف والے میری دعوت قبول کر لیں، اللہ کے دین کو قبول کر لیں، اللہ کے لائے ہوئے کلمے کو پڑھ لیں۔ اس امید سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے بھی وہی سلوک کیا جو مکہ والوں نے کیا تھا، جو مشرکین نے کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گستاخی کی، بڑی بے ادبی کی، آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کی ٹنگلین مبارک، آپ کی جوتیاں مبارک لہو سے تر ہو گئی، جوتیاں خون آلود ہو گئی۔ جب آپ طائف سے نکلے تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کی خدمت پر مامور ہے، آپ صرف اجازت دیں تو طائف والوں کی، یعنی طائف جو بستی ہے، اس بستی کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر اسے فنا کر دے، اسے نیز نابود کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں سے لوگ ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، عذاب دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ نے فرشتوں کو اجازت نہیں دی، اس لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کی۔ وہ کون سا نبی جو آسی کو کمری میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے،
جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک، آپ کے دانت مبارک بھی شہید کیے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ان کے لیے بددعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بددعا نہیں کروں گا بلکہ دعا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے دندان مبارک شہید کیے، بجائے بددعا کے دعائیں دینا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو دعائیں دی، وہی اخلاق ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہی تعلیمات ہمارے اندر لانا ضروری ہے۔ یہ مدارس میں جو جال بچھے ہوئے ہیں چاروں طرف، اس میں یہی تو سکھایا جاتا ہے، اس میں یہی تو پڑھایا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے، وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آ کر دیکھ لیجیے ہمارے مدرسے 24 گھنٹے دروازے کھلے، وہاں آپ کو کوئی ہتھیار نہیں ملے گا، وہاں آپ کو کسی چیز کی ٹریننگ نہیں ملے گی، وہاں صرف ہوگا تو تعلیم اور تربیت ملے گی۔ مدرسے کا مقصد ہی نہیں ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور امت میں جو جہالت ہے، دین سے دوری ہے، اس دوری کو دور کرنا یعنی دین کے قریب کرنا۔ ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں سنا ہے کہ کئی مدارس چل رہے ہیں اور مسلمانوں کا ایک بڑا علاقہ بھی ہے، اور حقیقت میں یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر مسلمان آباد ہیں۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی اور ان کی تعلیم کی فکر کرنی ہے، انہیں مدارس میں بھیجنا ہے۔ ہمارا بچہ جب صبح ہوگی تو وضو کر کے سیدھا پہلے مدرسے جائے گا، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھے گا، اس کے بعد اس کو جہاں ڈالنا ہو، اسکول بھیجنا ہو، کالج بھیجنا ہو، یونیورسٹی ڈالنا ہو، کہیں بھی بھیج دیجیے لیکن مدرسے میں ضرور بھیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے کہ امت دین پر آ جائے، اللہ کے بندے جہنم سے دور ہو کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائے۔ جب مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کیا اللہ کے نبی پر، صحابہ کرام پر، تو آپ نے فرمایا کہ میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، یہ مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ وہ تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو تم جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہے ہو، وہاں سے پلٹ آؤ اور جنت کی طرف چلے جاؤ، بس اتنی دعوت دے رہے ہیں، اتنا پیغام اللہ کا آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہی دعوت لے کر ہمیں بھی چلنا ہے اور اسی دعوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔
اسی کی فکر میں دن رات ہماری گزرنی چاہیے۔ یہ مبارک مہینے شروع ہو گئے، عبادت کے ماہ آ رہے ہیں، مبارک ایام قریب آ رہے ہیں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ابھی سے اپنے کام کو آگے پیچھے کر لے، ابھی سے اپنے آپ کو فارغ کر لے، ابھی سے ایسے ماحول میں بن جائے کہ ہمارے لیے آنے والے ایام، آنے والے دن اور آنے والے مبارک مہینے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہوگی، جس میں اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہوگی، جہاں مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہوگا، جہاں اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوتا ہوگا، اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا لائق بنائے، اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لے۔ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رمضان جب آتا ہے تو ہمارا جوان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان آ گیا۔ پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنا خوش ہوتا ہے؟ تو جواب میں یہ نہیں دیتا کہ میں روزے رکھوں گا، جواب میں یہ نہیں دیتا کہ میں تراویح کی لمبی نمازوں میں کھڑا رہوں گا، تراویح میں یہ جواب میں یہ نہیں دیتا کہ میں رمضان کے اللہ کا قرآن پڑھوں گا، بلکہ جواب دیتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو پکوڑے سموسے کھانے ملتے ہیں، دسترخوان سجا سجایا نظر آتا ہے، گھر گھر سے کھانے کی خوشبو اور کھانے کی مہک آتی ہے۔ اس لیے رمضان کی آمد پر جوان خوش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے کمر باندھ لیتے تھے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام مسلسل کئی دنوں کے روزے رکھتے تھے کہ بھائی رمضان میں اس کی مشق ہو جائے، رمضان میں اس کی پریکٹس ہو جائے، رمضان میں روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کا اہتمام اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے کرتے تھے۔ جب رجب کا چاند ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ دعا ہوتی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا سیکھ لینی چاہیے، مسلسل مانگنی ہے رجب میں، شعبان میں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے الہ العالمین، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری عمروں میں، ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکے اور رمضان کے فیوز اور برکات سے مالا ہو سکے۔ اس لیے دعا کرنا، یہ پکوڑے سموسے کے لیے دعا نہیں کرنا، یہ وہ تو تمہیں والا ہے۔ رمضان میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہے، دسترخوان سجایا ہوتا ہے، جو عام دنوں میں کھانا نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں رکھ دیتے ہیں۔ اور اس مہینے میں نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور انسان کے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو عام دنوں میں نمازیں نہیں پڑھتا، رمضان میں وہ بھی مسجد میں آئے گا۔ جو عام دنوں میں قرآن کریم نہیں اٹھاتا، اللہ کے اس پاکیزہ کلام کو وہ سینے سے لگائے گا، آنکھوں سے لگائے گا، زبان سے بوسا دے گا، اور وہ بھی اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ میرے رب کا کلام ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں اس کی قدر کر لوں، میری آخرت بن جائے، میری جنت بن جائے۔ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور بہت سے علماء سے آپ نے بہترین خطابات سنے۔ اخیر میں جو آتا ہے یہاں کرسی پر، اس کا کام ہوتا ہے دعا کرنا۔
لیکن یہ تو میری خوش قسمتی سمجھو کہ حضرت مولانا امداد الحق صاحب نے مجھے اجازت دی کہ چند منٹوں کے لیے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، تجھے بھی اپنا سبق سنانا ہے، میں بھی اپنا بھولا ہوا سبق سنانے کے لیے یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، جامعہ بیت العلوم کو دین دونی رات شغلی ترقیات کے اعلیٰ سے اعلیٰ مینار تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ترقیات کی منزلوں تک اسے پہنچائے، اس کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ چمن، یہ گلستان، اس کی خوشبوئیں چاروں طرف مہک رہی ہے، چاروں طرف پھیل رہی ہے اور لوگ یہاں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ادارے کے ساتھ عوام بھی جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا امداد الحق صاحب اور آپ کے یہاں کے اساتذہ، یہاں گاؤں کے حضرات کی بھی کافی محنتیں ہیں، ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں، مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادارے کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ مولانا امداد الحق صاحب جو ہے ان کی ہاں میں ہاں ملا کہتے ہیں کہ بھائی خود نیکی کرو، نیکی نہیں کر سکتے تو جو نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ کشتی یہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، بہاؤ میں کشتی چل رہی ہے، نیکیاں لوگ بٹور رہے ہیں۔ مولانا کی اس لگائی ہوئی کشتی میں ہمیں بھی بیٹھ جانا ہے، سوار ہونا ہے، تاکہ ہمارے بھی بیڑا پار ہو جائے، پل صراط سے ہم بھی آسانی سے گزر جائے، قبر کے سوال جواب ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے، جنت کا داخلہ ہمیں بھی آسانی سے مل جائے۔ جہاں یہ حافظ قرآن قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، یہاں حافظ قرآن اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے، وہاں یہ حافظ قرآن آپ لوگوں کو بھی جنت میں لے جائیں گے، مجھے بھی لے جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے مدرسے سے محبت کی، ہم نے یہاں کے اساتذہ سے محبت کی، ہم نے یہاں کے طلباء سے محبت کی، ادارے کو اپنا ادارہ سمجھا، ہر اعتبار سے اس کا تعاون کرتے رہے اور ادارے کی ہر چیز کو اپنی دل و جان سے اور محبت سے اپنا سمجھا، ادارے کے ساتھ لگاؤ لگایا، ادارے کے ساتھ اپنائیت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سب حضرات حضرت مولانا کے اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنے حضرات جڑے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ سب جنتی چہرے نظر آتے ہیں جس طرح اللہ نے یہاں دنیا میں، یہاں بیت العلوم کے سامنے ہمیں دکھایا۔ اللہ کرے کہ جنت میں بھی اسی طرح ہم سب آپس میں بیٹھنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت کا داخلہ آسان کرے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا، نظامت بھی بہترین رہی، تربیت بھی اچھی رہی، تعلیم بھی اچھی رہی۔ اصل میں یہاں کی آج کی حاضری جو ہمارے شاعر اسلام حرب العزیز، ہمارے مشفق اور محسن حضرت قاری قمر الاسلام قمر صاحب، انہوں نے حضرت مولانا امداد الحق صاحب جامعہ بیت العلوم اور آپ کے اس علاقے اس گاؤں کی طرف سے انہوں نے مجھے بہت مخلصانہ پرخلوص دعوت پیش کی کہ بھائی ہمارے بیت العلوم کا اجلاس ہے، حضرت مولانا امداد الحق صاحب نے یاد کیا ہے، جامعہ بیت العلوم اور اس بستی والوں نے آپ کو یاد کیا ہے، یہاں آنا ہے، یہاں ہم لوگوں سے ملنا ہے، یہاں حاضری ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو اس چلتی ناؤ میں میں بھی سوار ہو جاؤں، انگلی کٹا کے میرا بھی شہیدوں میں نام آ جائے، اس غرض سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی محبت کی مجھے قدر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دور شریف پڑھے دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. ہونے والے جامعہ بیت العلوم کے اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما، اساتذہ کی محنتیں قبول فرما، منتظمین حضرات کی محنتیں قبول فرما، علاقے اور بستی والوں کی محنتیں قبول فرما. اے اللہ یہ قرآن کریم کی محفل ہے، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، یہ دین کی مجلس ہے. اے اللہ جہاں دین کی مجلس ہوتی ہے، آپ کا پاکیزہ کلام پڑھا جاتا ہے، قرآن مقدس کی جہاں تعلیم ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. آپ کی رحمتیں، آپ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، دولت قرآن سے مالا مال فرما، علوم قرآن سے مالا مال فرما، علوم دینیہ سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے، قرآن کریم پر چلنے والا بنا دے، قرآن کریم سے سچا عشق عطا فرما دے، دن رات اس کی تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کو حرز جان بنا، قرآن کریم کو حرز جان بنا. اے اللہ اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، مدارس سے لگاؤ عطا فرما، مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما. ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے جس خلوص کے ساتھ، جس مخلصانہ نیتوں کے ساتھ ادارے کی بنیاد رکھی، مدرسے کی بنیاد رکھی، اے اللہ ان کی نیتوں کے مطابق ادارے کو ترقی عطا فرما، مدرسے کو چار چاند لگا دیجیے، منتظمین کے انتظام میں آسانی فرما، مخیر حضرات کو مدرسے کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ آج کا جمع ہونا قبول فرما. اے اللہ سردی کی لمبی رات ہے اور تقاضا تو یہ ہے کہ گرم گرم بستر میں جا کر آرام کرے، پھر بھی آپ کے یہ بندے اے اللہ دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر سردی کی ان راتوں میں باہر چکیل میدان میں بیٹھ کر اے اللہ دین کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ رہے ہیں. اے اللہ سب کی مانگتائیں پوری فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی بگڑی بنا دیجئے، سب کی غیب سے نصرت اور مدد فرما دیجئے. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی آسان سبیل و شکل پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و برتر عطا فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیق قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.